السلام علیکم. میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کے سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے اسلامیت لازمی کے پیپر کے بارے میں. لاسٹ سیشن میں ہم نے اردو کے بارے میں ڈسکس کیا تھا. آج اسلامیت کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ اسلامیت کے پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کا اور پریزنٹیشن کرنے کا کیا پروسیجر ہوتا ہے. سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ان تک پہنچتی رہیں. جی سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارا پارٹ آئے گا شارٹ کوسچنس کا، مختصر سوالات کرنے کا. جیسے میں نے آپ لوگوں کو اردو کی پریزنٹیشن میں بتایا تھا پچھلے سیشن میں، اسی طرح اس پریزنٹیشن کو بھی آپ نے اسی طرح فالو کرنا ہے. جو سب سے اوپر آپ نے ہیڈنگ یعنی کہ عنوان کا جو ہیڈ بنانا ہے، جو ڈیزائن بنانا ہے، اس میں آپ نے لکھنا ہے مختصر سوالات، جیسے اس پیج پہ میں نے کیا ہے. اس کے نیچے آپ نے شارٹ کوسچن سٹارٹ کرنے ہیں. اگر فار ایگزامپل کوسچن کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ پہلے پارٹ میں سے بھی آپ نے 6 کوسچن کرنے ہیں، دوسرے پارٹ میں سے بھی 6 کوسچن کرنے ہوتے ہیں. تو پہلا سوال نمبر 2 لکھا ہے. اگر پہلے پارٹ جو ہے آپ کا وہ سوال نمبر 2 ہے اور اس کے اندر جز ہوتے ہیں، تو سوال نمبر 2 اور اس کے آگے جس جز کو آپ نے پہلے سٹارٹ کرنا ہے، اگر فار ایگزامپل آپ جز نمبر 2 پہلے سٹارٹ کر رہے ہیں تو جز نمبر 2 لکھیں اور نیچے وہ سوال لکھنا ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جہاد کی کوئی سی 2 اقسام بیان کریں. نیچے آپ نے یہ مارکر سے لکھنا ہے اور نیچے جواب مارکر سے لکھ کر اسے انڈر لائن کرنا ہے اور نیچے سے آپ نے کوسچن کا آنسر لکھنا شروع کرنا ہے. جیسے کہ یہاں پہ اس کا آنسر میں نے لکھا ہوا ہے کہ جہاد کی کئی اقسام ہیں لیکن مندرجہ ذیل 2 بیان کی گئی ہیں، جہاد بالمال، جہاد بالسیف. اسی طرح جب آپ کا ایک شارٹ کوسچن کمپلیٹ ہوگا آپ نے اس کے نیچے اینڈنگ لائن لازمی لگانی ہے. اینڈنگ لائن آپ سمپل والی بھی لگا سکتے ہیں اور ڈبل لائن بھی لگا سکتے ہیں اور ڈبل لائن کے سینٹر میں سٹار بھی لگا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ میں نے ڈبل لائن سے اینڈنگ لائن لگائی ہے. اینڈنگ لائن آپ نے ہر شارٹ کوسچن کے بعد لگانی ہے. اس کے بعد نیچے والے لائن سے آپ نے سٹارٹ کرنا اگلا کوسچن، سوال نمبر 2 کا جز نمبر 3، یعنی کہ اگر وہی کوسچن کے آپ پارٹس کر رہے ہیں، یعنی کہ پہلا پارٹ جو ہے جس میں سے آپ نے کوئی سے 6 کوسچن کرنے ہیں شارٹ، تو اسی کوسچن کا یعنی کہ کوسچن نمبر 2 کا پارٹ نمبر اب آپ 4 کرنے لگے ہیں یا 3 کرنے لگے ہیں تو اس کا جز 3 لکھنا ہے، سوال نمبر 2 جز 3، اور اس کا نیچے آپ نے سٹارٹ کر دینا. جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے سب سے بڑا گناہ کبیرہ کیا ہے، تو نیچے جواب میں لکھا ہوا ہے شرک. تو اسی طرح آپ نے سوال مارکر سے لکھنا ہے، ہیڈنگ بھی اس کی مارکر سے بنانی ہے، انڈر لائن کرنا ہے، اور جواب آپ نے پین سے لکھنا ہے. اور جواب کے دوران جو آپ کا مین آپ کا آنسر ہے اس کو آپ مارکر سے بھی لکھ سکتے ہیں. جیسے کہ سب سے بڑا گناہ یعنی کہ عظیم گناہ شرک ہے، تو شرک کو میں نے مارکر سے لکھا ہوا ہے. اس کے نیچے بھی آپ نے اینڈنگ لائن لگا دینی ہے. آپ نے سارے شارٹ کوسچن اسی فارمیٹ کے ساتھ، اسی پریزنٹیشن کے ساتھ سولو کرنے ہیں. اس کے بعد باری آتی ہے ہمارے لانگ کوسچن کی. تفصیلی سوال کا بھی اوپر آپ نے عنوان کا آپ نے ہیڈ بنانا ہے، ڈیزائن بنانا ہے. پچھلے سیشن میں جس میں نے اردو کی پریزنٹیشن سمجھائی تھی اس کا نیچے لنک بھی موجود ہوگا، اس میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. میں نے ڈیٹیل میں سارے عنوان کے ڈیزائن بنا کر آپ کو بتائے تھے. تو باقاعدہ میں اس سیشن میں بھی آپ کو، اس ویڈیو میں بھی آپ کو میں یہ ایک تصویر دکھا رہا ہوں جس میں یہ 5 عنوان کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں. ان میں سے جو آپ کو ایزی لگے آپ وہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ اس طرح کے آپ تھوڑے سے اوتھینٹک قسم کے ڈیزائن بنائیے گا جو کہ اچھے لگیں. تفصیلی سوال سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے یہ جب عنوان کا آپ نے ہیڈ بنا لینا ہے، اس کو ہیڈ بنانے کے بعد آپ نے نیچے سب سے پہلا تفصیلی سوال لانگ کوسچن سٹارٹ کرنا ہے. جون سا اس کا نمبر ہے وہ نمبر آپ نے لگانا ہے کوسچن شیٹ کے اوپر جو نمبر لکھا ہوگا. جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے کوسچن نمبر 5، تو سوال نمبر 5 لکھنا ہے اور اس کے نیچے آپ نے وہ کوسچن لکھنا ہے جیسے ہم نے شارٹ کوسچن میں کیا تھا. آپ اس سوال کو بھی انڈر لائن کر سکتے ہیں. لانگ کوسچن یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے ارکان اسلام پر تفصیلی نوٹ لکھیں. آپ کو جون سا لانگ کوسچن پوچھا جائے گا اس سے پہلے آپ نے اس ٹاپک پر تھوڑا سا انٹروڈکشن لکھنا ہے. اگر فار ایگزامپل پوچھا ہوا ہے ارکان اسلام پر نوٹ لکھیں، تو ارکان اسلام آپ نے 5 بیان نہیں کر دینے. اس سے پہلے آپ نے ارکان اسلام ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن، ڈیفینیشن یہ بیان کرنی ہے. اسی طرح اگر انہوں نے پوچھا جہاد کی اقسام بیان کریں تو جہاد کی اقسام سٹارٹ نہیں کر دینی. اس سے پہلے آپ نے جہاد کے بارے میں لکھنا ہے کہ جہاد کیا ہوتا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے، حضور نے کیا فرمایا ہے اس بارے میں، جہاد کے بارے میں. تو یہ سارا ہم نے انٹروڈکشن میں لکھنا ہے. اس کے بعد پھر جو کوسچن پوچھا گیا جیسے جہاد کی اقسام بیان کریں، پھر آپ نے جہاد کی اقسام کو پہلے بلٹس بنا کر ایک لسٹ میں لکھنے ہیں سارے نام. اب جہاد کے نام لکھنے کے بعد پھر ان کو آگے ڈیٹیل میں بیان کرنا ہے. اس طرح آپ کا کوسچن تھوڑا لینتھی ہو جائے گا. اب جیسے یہاں پہ میں نے ارکان اسلام کے بارے میں کوسچن لکھا ہے، تو نیچے جواب میں ارکان اسلام کے بارے میں آپ نے تھوڑا سا لکھنا ہے کہ ارکان اسلام ہوتے کیا ہیں اور یہ کیوں اہمیت رکھتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے ان کے ارکان لکھنے ہیں اور اس کی لسٹ بنانی ہے جیسے اس پیج پہ میں نے بنائی ہوئی ہے. لسٹ بنانے کے بعد ان کے نام کے پین سے لکھنے ہیں اور اس کے ایک طرف آپ نے بلٹس بنانے ہیں. بلٹس کی کائنڈز ہوتی ہیں، یہ میں آپ کو شو کر رہا ہوں. یہ 2 سے 3 کائنڈز ہیں جو موسٹلی یوز ہوتی ہیں.
تو ان میں سے کوئی سے بھی آپ بلٹس بنا سکتے ہیں۔ بلٹس کے بعد آپ نے ارکان اسلام لکھنے ہیں پین سے اور اس کو نیچے مارکر سے انڈر لائن کر دینا ہے۔ اس کے بعد لسٹ بنانے کے بعد اس کو آپ نے آگے ڈیٹیل میں بیان کرنا ہے، جیسے اس کو آگے آپ بیان کریں گے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب کو آپ نے ڈیٹیل میں پھر بیان کرنا ہے، اور جہاں پہ کوسچن ختم ہو جائے گا وہاں پہ آپ نے اینڈنگ لائن لگا دینی ہے، اور ہر پوائنٹ کو جب آپ نے ایکسپلین کرنا ہے تو اس کے نیچے آپ نے مارکر سے انڈر لائن کرنا ہے۔ جی یہ تھا اسلامیات کی پریزنٹیشن۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو، یہ سیشن اچھا لگا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیں بھی اور ان بچوں کو بھی جو پیپر دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں یا دینے والے ہیں، ان سب کو امتحانات میں اللہ کامیابی عطا فرمائے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اسی طرح چینل کو وزٹ کرتے رہیے گا، مزید آپ کو انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ تھینک یو۔